बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नाइमी। आज जनाब बड़ी ही खुशी की बात, बड़े बाबरकत महीने के हवाले से हम इंतज़ार में हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये सआदत आता फ़रमाई, ऐसी सआदत कि जिसका कोई बदल नहीं है, ऐसी सआदत हमें अता फ़रमाई कि जिसका कोई मोल नहीं है। ये वो बाबरकत महीना हमारे पास तशरीफ़ लाने वाला है जिसका नाम रमज़ानुल मुबारक। बहुत सारी इसके फ़ज़ाइल, बहुत सारी इसकी जनाब बरकतें हैं जिनको हम समेटेंगे। इन बरकतों को समेटने के लिए बहुत सारे हीले बहाने कह लें, इनको कोई भी आप नाम दे लें, हम अपनी तरफ से करते हैं। और याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कोशिश मांगी है, और कोशिश करते हुए याद रखें कि जब अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र किया जाता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जाती है, उसको समझा जाता है, ये तो आम दिनों में भी बड़ी बाबरकत चीज़ें हैं। चे जाए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हो और ऐसी बाबरकत सातें हों जिसके बारे में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि इस महीने के अंदर नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ दिया जाता है। और ये जो 70 गुना का लफ्ज़ है ना, ये भी याद रखें, ये एक बढ़ोतरी पर और ताअद्दुद पर और इजाफ़े के ऊपर दलालत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक जब किसी को सवाब अता फ़रमाता है, उसके ख़ज़ानों में कमी नहीं है, वो तो अता फ़रमाना चाहता है। और जब वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शना चाहता है तो फिर रमज़ान अता फ़रमाता है, ऐसी रातें अता फ़रमाता है कि जिनके अंदर हम इबादत करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकें। याद रखें कि ये वो महीना है कि जिसके आने की यकीनन मुसलमानों को खुशी मनानी चाहिए और जाने का गम होना चाहिए। खुशी इस माना में कि मौला करीम तेरा शुक्र है कि तूने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये नेमत अता फ़रमाई, और जाने का गम इस माना में होना चाहिए कि मौला करीम जिस तरह तेरी इबादत का हक़ था हम अदा नहीं कर सके, मौला करीम हमें मुआफ़ फरमा दे और ज़िंदगी में फिर से हमें ये बाबरकत सातें अता फ़रमा। तो अब आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक, यानी जिसको चांद रात कहा जाता है। और चांद देखते हुए यकीनन आपके इल्म में होगा कि जब कोई भी चांद देखा जाता है तो दुआएं मांगी जाती हैं। दुआ तो मोमिन का हथियार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ का हक़ हर इंसान को अता फ़रमाया है। मुसलमान हो, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए, इसको मिले ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। याद रखें, यकीन माने, हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह की अता में कमी नहीं हो सकती। तो मांगने का तरीका आना चाहिए। याद रखें कि एक फ़कीर जो इशारे पे खड़ा होता है मांगने के लिए, वो तरह तरह के वास्ते डालता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, तरह तरह की बातें करता है, वास्ते डाल के, जिसको हम कह लें तरला मिन्नत करके भी वो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर कर लेता है। तो जिस बारगाह से हम मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह, उसकी अता में कमी नहीं है। कमी सिर्फ़ हमारे मांगने में होती है। और वो कमी कैसे होती है? बाज़ दफ़ा हमारी तवज्जो नहीं होती, बाज़ दफ़ा हमारा लिबास, हमारी गुफ्तार, उसके अंदर कोई ऐसा मसला होता है। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करके अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाएं जनाब, वो ज़ात अता फ़रमाने वाली है। तो जब चाँद देखें, ये मसला भी याद रखें जनाब कि चाँद के हवाले से ना बहुत सारी बातें की जाती हैं। बाज़ लोग अगर चाँद नज़र ना आए तो भी फिर रुयत हिलाल कमेटी के हवाले से जनाब बातें की जाती हैं। अगर चाँद नज़र आ जाए तब भी बातें की जाती हैं। याद रखें, जो जिस फील्ड का माहिर है उसको अपने फील्ड के अंदर रहकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और यकीनन पूरी ईमानदारी के साथ ही ये मामला सरअंजाम दिए जाते हैं। ये भी मसला है कि हम चाँद के हवाले से या तो शवालुल मुकर्रम के अंदर चाँद देखने का एक मामला करते हैं ख़ुद से, या फिर रमज़ानुल मुबारक, या इसके अलावा चंद महीने और हैं। बहरहाल
جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جب آپ چاند دیکھیں جناب تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، ہاتھ نہ بھی پھیلائیں گے تو بھی یہ دعا مانگنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، او کما قال، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی دعا منقول ہے۔ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد جناب یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی جو پہلی شب ہے اس کے اندر، چونکہ ہمارا یہ پروگرام وظائف کے حوالے سے ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ کو ہر دن ہر رات کے حوالے سے رمضان المبارک کی نسبت سے وظائف بتائیں، ان کے اوپر عمل کر کے ان کو پڑھ کے تو یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، بعد از نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ سورہ فتح پارہ نمبر 26 کے اندر ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ یہ ساری کی ساری صورت، اس کو پڑھنا دنیا و آخرت کے اندر بہت زیادہ کامیابیوں کا سبب ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب بعد از نماز تہجد، یہ بھی ایک بڑی بابرکت بات ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ دوبارہ سے سماعت کیجئے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ جہاں پہ بھی آپ سانس توڑیں تو اس وقت اس لفظ کو آپ ساکن کر دیں۔ اگر اس کو آپ مکمل پڑھنا چاہتے ہیں ایک ہی سانس میں تو پھر ایسے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ یہ دعا پڑھیں اور یاد رکھیں کہ ان وظائف کے پڑھنے والوں کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 بار پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعائے توبہ اس کو کہہ لیں۔ کسی کو نہیں کچھ آتا تو 5واں کلمہ، لیکن یہ دعا پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا نام، یوں سمجھیں کہ خالق کائنات نے جس طرح ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا، توبہ بھی ہے اس کے اندر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ سماعت کریں تو اس کا ترجمہ ہے، میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اس کا اپنا آپ نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا اور نہ موت کا مالک اور نہ حیات کا اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان الفاظ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بارگاہ میں التجا کی جائے، اس سے مانگا جائے گریہ زاری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور ہو بھی پھر مہینہ رمضان المبارک کا، تو پھر کتنا کچھ عطا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں ہر نماز عشاء کے بعد، یہ ہر نماز کے لیے، یعنی جب بھی آپ نماز عشاء پڑھیں، اور روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ تو ہر بندے کو آتا ہے، بلکہ بچوں کو بھی بعض دفعہ ہم لوری سنانے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں
بعض لوگوں کو جب کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہم، تو تلفظ کی غلطی ایسی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی تاثیر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تلفظ کے ساتھ، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، اور جو صورتیں مبارکہ صورتیں لمبی ہیں، جس طرح سورہ فتح کا ذکر کیا، وہ آپ خود سے پڑھ لیں، چونکہ اتنا ٹائم کچھ زیادہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے بعض دفعہ ہم کسی بات کو شارٹ کٹ کرتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، تو اس کی طرف آپ خود سے رجوع کر لیجئے۔ تو جناب ہر نماز کے بعد، یعنی نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا۔ اس کی فضیلت کیا ہے جناب؟ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزادی مل جائے گی، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا استحقاق ہو جائے گا۔ دیکھیں تھوڑی سی محنت کے بدلے میں کتنا کچھ مل رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ ہر نماز عشاء، رمضان المبارک کی ہر نماز عشاء کے بعد، اور یہ حدیث سے بھی اشارہ مل رہا ہے جناب کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے یہ جناب مغفرت رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو جب بار بار اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تو کتنی فضیلتیں ملیں گی۔ آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں جناب کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، جو کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، یا کچھ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، یا کچھ لوگ ابھی جناب دیکھنے کے در پے ہوں گے، کچھ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، شبہات کا شکار ہوں گے۔ بہرحال جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو آیت کا یہ حصہ 70 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ وہ آیت کا حصہ کیا ہے؟ یہ پارہ نمبر 25 میں سورہ شورى کی آیت کا حصہ ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس کو 70 مرتبہ پڑھ کے کوئی بھی وظیفہ کریں جناب، آپ اول آخر دروشی پڑھ لیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے چہرے پر اس کو مل لیں، اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جب چہرے پر ملیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ یہ بہت قیمتی لمحات ہیں جناب رمضان المبارک کے، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ کچھ لوگ غیبت کے اندر اپنے وقت کو گزارتے ہیں، کچھ گیمیں کھیل کر، کچھ جناب فلمیں ڈرامے دیکھ کر۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں اور ہم ان کو ضائع کر دیں، کتنی بڑی بدبختی ہوگی، بدقسمتی ہوگی کہ کوئی بندہ جناب ان ساعتوں کو جو اتنی قیمتی ہیں ان کو جناب فضول اوقات کے اندر گزارتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ڈھیروں ڈھیر رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کی ہر ساعت کو اپنے لیے ہم توشہ آخرت سمجھتے ہوئے جناب اس کے اندر محنت کریں، لگن کے ساتھ ذکر خدا کریں، نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کے اندر یاد رکھیں کہ اگر اس کے اندر ثواب ہے تو پھر گناہ کرنے کے بدلے میں گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وظائف پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔